الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللہ کریم کی توفیق سے کل کے درس میں الحمدللہ اس کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارش عرض کی. آج اللہ ہی کی توفیق سے حقیر سی گزارشات کا آغاز کرتے ہیں. رب العالمین. رب خالق، پیدا کرنے والے، ضروریات مہیا کرنے والے اور کمال تک مکمل ہونے تک پہنچانے والے. ان کے سوا نہ کوئی خالق، نہ کوئی ضروریات مہیا کرنے والا اور نہ ہی کوئی تکمیل کرنے والا. اور سوائے اللہ کے اور کسی پر بولا نہیں. اضافت کر کے میرا رب، تیرا رب، اس طرح بولا جاتا ہے، لیکن اللہ صرف ایک اللہ کا. العالمین، عالم کی جمع، ایک ہے عالم، ایک ہے عالم، لام کی زبر کے ساتھ. جو عالم ہے لام کی زیر کے ساتھ، اس کا معنی ہے جاننے والا، اور اس کی جمع ہے علماء، علم والے، اور اس کی جمع ہے عالمون. یہ ہے عالمین، یہ جمع ہے عالم کی. اور اس سے مراد کل ما سوى اللہ، اللہ خالق کے سوا جو کوئی ہے ان سب پر عالم بولا جائے. اللہ کے سوا تمام یعنی ساری مخلوق عالم. تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا العالمین. سوال یہ ہے کہ جب عالم کہنے سے اللہ کے سوا سارے اس میں آگے، تو عالمین کہنے کی کیا ضرورت؟ بات واضح ہو رہی ہے. دوبارہ آتا ہوں. رب العالم مانا ساری مخلوق کا رب. تو پھر عالمین جمع جو لفظ بولا وہ کیوں؟ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو لفظ عالم سب کو شامل ہے، لیکن اللہ کے سوا جو مخلوقات ہیں ان کی اقسام ہیں. ایک قسم ہے عالم نباتات کی، ایک قسم ہے عالم حیوانات کی، ایک قسم ہے
عالم انسان کی، ایک قسم ہے عالم جنوں کی، ایک قسم ہے عالم الملائکہ، جس کو آپ شاید کہتے ہیں کیٹیگری۔ مختلف اصناف کے اعتبار سے کہ سبحان اللہ، اللہ کی مخلوق کس قدر ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کے لشکروں کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جو صنف، جو قسم، جو کیٹیگری بھی ہے، ان سب کا رب ایک اللہ ہے، رب العالمین۔ اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے ایک اور بات، اللہ کرے کہ ٹھیک ہو تو اللہ قبول فرما لے، غلط ہو تو اللہ معاف کرے۔ اور وہ بات جو ٹوٹی پھوٹی سمجھ میں آئی ہے کہ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ میں یہ دوسرے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ایک دعویٰ ہے اور اس دعویٰ کی دلیل 1 2 3 4 الفاظ ہیں ٹوٹل۔ الحمد 1، للہ 2، رب 3، العالمین 4۔ ان 4 الفاظ میں مدثر بیٹا غور کرو، حیدر میاں، اور اگر آپ کے خیال میں کوئی اور بات ہو تو اپنی رائے دو۔ الحمدللہ پہلے 2 الفاظ میں دعویٰ ہے، اور رب العالمین میں اس کی دلیل ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اور اللہ کو دعویٰ کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کوئی ڈگری لینی ہے کسی کورس سے، بندوں کی خیر خواہی کے لیے، تو انہیں بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کو بے نیاز۔ تو دعویٰ یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف واقع، اس کی دلیل ہے، اس کے دلائل اتنے ہیں کہ جب سے کسی بیان کرنے والے کی زندگی کا آغاز ہوا، موت تک بیان کرتا رہے تو وہ دلائل ختم نہیں ہوتی۔ لیکن ایک دلیل سن لو، رب العالمین، کہ ماں سوا اللہ کی سوا جو ہے، چونٹی سے چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں، یہ سائنسدان جانے کتنی چھوٹی، ہمیں کیا پتا، اور یہ بھی کیا جانے اللہ ہی جانا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو مخلوق میں سے ہے، اور بڑی سے بڑی چیز جو مخلوق میں ہے، اس کا خالق کون؟ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے خالق تنہا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزاق ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، خالق یہ رب میں ہم سن چکے ہیں، اس کے خالق بھی تنہا، اس کی ضروریات مہیا کرنے والے بھی تنہا، اس کی تکمیل کرنے والے بھی تنہا۔ وہ جب ان ساری باتوں میں تنہا وہی وہ ہیں، وہ ساری تعریف ان کی نہ ہو تو کس کی ہوگی؟ تو الحمدللہ میں دعویٰ اور رب العالمین میں اس دعویٰ کی لاتعداد دلیلوں میں سے ایک دلیل۔ بات واضح فاروق صاحب؟ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں ٹوٹی پھوٹی بات حق تو ادا نہیں ہو سکتا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، لیکن یہاں ایک بات جس کی طرف
اللہ کرے کہ میری میری توجہ ہو جائے اور آپ کی بھی. یہ فیاض بھی سمجھنے والی بات. الرحمن الرحیم پہلے میں اور الرحمن الرحیم دوسرے میں کتنا فاصلہ کرنا صاحب؟ کتنا فاصلہ؟ ایک سطر. کیا بات ہے کہ اللہ پاک نے ایک سطر کے بعد پھر وہی بات دوہرا دی. یا اللہ مجھے سمجھ دے اور سننے والوں کو اور ہماری نسلوں کو دے دے. جس چیز کو اللہ پاک نے ایک سطر کے بعد ذکر کیا وہ اللہ کو کتنا پیاری ہو. تو جو اللہ کی پیاری چیز میرا دل نہیں کرتا کہ کوئی میں دنیا کی مثال ہے. اللہ کی کوئی مثال ہے بلند و بالا. جس چیز کو اللہ پاک نے بیان کیا ایک سطر بعد پھر بیان کیا، بلکہ مزید سادہ الفاظ میں سنیے 4 الفاظ کے بعد پھر بیان کرو. یا کوئی اور باریک بینی کرے تو للہ 5 بنا دے. تو وہ الرحمن اور الرحیم الفاظ مبارکہ اللہ کو کتنے پیارے. آئیے اس آیت شریفہ کی طرف جو ہم پہلے سن چکے ہیں. اس طرح قل اللہ الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. کہہ دیجئے تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ، ان کے لیے اچھے نام ہیں. تو یہ رحمان رحیم اللہ کے اتنے پیارے نام ہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ فرمانے کے بعد 4 یا زیادہ سے زیادہ 5 الفاظ کے بعد پھر انہیں دہرایا. تو میں آپ کیا فائدہ اٹھائیں؟ اپنے رب سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے ان پیاروں ناموں کا کثرت سے ذکر کریں. یا رحمان یہ کہا، یا رحمان میری بیماری دور، یا رحمان میری حاجت دور، یا رحمان میری اولاد کی اصلاح کر، یا رحمان یا رحیم. اس سے اپنے رب کو جوڑا. مالکی مالک ہے قیامت کے دن. سبحان اللہ. اب اللہ مالک نہیں ہے، اب بھی مالک ہے، پہلے بھی تھے، کل بھی ہیں، قیامت کو بھی ہیں. تو پھر یہ کیوں فرمایا قیامت کے دن کے مالک؟ اللہ کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی بات حکمت سے خالی. اس میں کیا حکمت ہے وہی جانتے. مفسرین نے جو لکھا اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کم عقل ہیں ان کی آنکھوں پر پردہ آ سکتا ہے. عقل والے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بھی پردہ کھا لے. بے عقلوں پر اور وہ ڈاکٹریٹ کرے یا کیا بن جائے، لیکن بے عقل یا عقل پر پردہ والے بہت ہیں. ہرنے خان کیوں کرنا صاحب جو اپنے آپ کو فوراً بدل میں آپ الفاظ کو غور کیجیے. آدمی اپنے تو دیکھیں کہ میں کا لفظ ہم کتنی دفعہ بولتے ہیں. ہرنے خائی نہیں تو اور کیا. دنیا میں عقل پر پردے والوں میں میں بہت. اس دن اللہ پاک یہ میں سب سے نکال دیا. ہاں وہ عقل والے ہیں یا بے عقل، ایمان والے ہیں یا کفر والے.
تقوی والے ہیں یا باغی ہیں، اس دن میں کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ میری عادت، میری ٹوپی، میری کوٹھی، میری کار، میرا میرا، اس دن یہ میرے میرے والی بات اللہ کا ختم کرے۔ آئیے قرآن کریم کے دو مقامات سے اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ سورہ غافر، صفحہ نمبر میرا خیال 469 آیت نمبر 16۔ یہاں آپ کے قرآن پاک میں سورہ مومن نام ہے، عربی نسخہ میں ہے غافر۔ سورہ مومن ہے 24واں پارہ، صفحہ 469 آیت نمبر 16۔ یوم ہم بارزون، جی اس دن وہ نکلے ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ تعالیٰ پر ان کے بارے میں کوئی چیز، شیء اس میں نکرہ، کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوگی۔ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ امریکی صدر، جاپانی صدر، عربی صدر، پاکستانی صدر نہیں، للہ الواحد القہار، اللہ واحد القہار ہی۔ بادشاہی حضور کی بات، کسی کو یہ طاقت نہ ہوگی کہ کھڑا ہو اور سجدے میں۔ جب حکم سجدہ دیا جائے گا تو دنیا میں سجدہ نہ کرنے والے چاہیں گے روک دیے جائیں گے، اب نہیں کرتا۔ وہ جو اللہ پاک نے تھوڑا بہت دنیا میں اختیار دیا تھا، ختم، باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں کرتا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار مالک یوم الدین۔ 30واں پارہ یہ سورہ الانفطار، صفحہ غالباً آپ کے یہاں 588۔ آخری آیت سورہ مطففین کے اوپر، مطففین کے اوپر، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جانتے ہو کبھی 593 ہے، 593۔ اسامہ بیٹا مل گیا، اڑوس پڑوس میں دیکھو بیٹا۔ رشمیہ صحت کیسی ہے آپ کی؟ ماں کدھر ہے؟ ابھی نہیں ٹھیک ہوا، اللہ اس کو بھی صحت دی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس دن نہیں مالک ہوگی نفس، کیا ترجمہ ہے؟ کوئی جان۔ بیٹا جی اچھی طرح غور کر لو، آپ جا کے پڑھاتے ہو۔ نفس اس میں نکرہ، کوئی جان، لنفس کیا ترجمہ ہے؟ کسی جان کی۔ یہ جو ترجمہ ہے نہیں مالک ہوگی جان کی، یہ ناقص ترجمہ ہے۔ اس دن نہیں مالک ہوگی کوئی جان کسی جان کی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ حضرت صاحب جی سمجھ آ رہی ہے؟ شیئا کیا مطلب؟
کسی چیز کی سبحان اللہ نکرا کامن نام دیکھ سا واضح اور یہ بات اس دن کوئی جان کسی جان کی کسی چیز کی واجب نہیں ہوگی، وہ گنجائش چھوڑی ہے۔ لیکن سبحان اللہ یہ بات ہم کتنی دفعہ دیکھ چکے ہیں، اللہ پاک خوب سمجھانے کے بعد پھر بتاتے ہیں وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور سارا معاملہ الامر، ایک ہے امر ایک ہے الامر۔ ہم نے الحمد کا ترجمہ کیا یہاں والامر سارا معاملہ یومئذ اس دن للہ مالک یوم الدین، اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے دے، ہم اگر ٹیپ ریکارڈر کی بجائے دل سے یہ کہنے اور سننے والے بن جائیں اور یہ یقین آ جائے مالک یوم الدین پر، تو پھر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرے، بہوؤں کے ساتھ زیادتی کرے، میرے بھائیوں بزرگوں بیٹوں، ہم اپنے لیے پڑھ رہے پڑوسی کے ساتھ بہنوں کا حصہ کھائے وراثت میں، بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرے، بچوں کے ساتھ۔ میرا یہ اللہ کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہو، میرا یہ اعتقاد ہونا چاہیے مالک یوم الدین، اور جس دن یہ اعتقاد آ گیا انشاءاللہ خرابیاں دفع ہو جائیں، نیکیاں کرنے پر عجیب شوق پیدا، اللہ تعالیٰ ہمیں مرد